ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیغام ٹی وی صبح وطن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری شفیق الرحمان صاحب۔ آپ لیکچرر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں اور اسی طرح جادو اور جنات کے جو معاملات ہیں ان میں معالج بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ہمارے آج کی اس نشست کے دوسرے مہمان ہیں جناب محمد نعمان فاروقی صاحب۔ آپ صحافی ہیں، پیغام ٹی وی میں ریسرچ اسکالر ہیں اور آج ہم ان سے کلام اقبال بھی سنیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ویلکم۔ نعمان صاحب، سب سے پہلے ہمیں کوئی کلام سنائیے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ آئین جواں مرداں حق گوئیوں بے باکی، آئین جواں مرداں حق گوئیوں بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود
آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب فاروقی صاحب، بہت ایک خوبصورت، لفظ ماشاءاللہ سونے کے کیا بات ہے، کیا بات ہے، الفاظ بھی، وہ کلام بھی اقبال کا، اور نعمان صاحب نے اس کا حق ادا کیا پڑھنے میں، زبردست۔ قاری صاحب، لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں اور وہ رہنمائی چاہتے ہیں، جی 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 جادو اس کا محرک کیا ہوتا ہے؟ کیا حاسد یا محسود یا جادوگر، اصل محرک اس کا کیا ہوتا ہے اور کیوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واد صاحب، اصل میں جادو کرنے والے کے عمل سے ہوتا ہے یا کروانے والے کی وہ خواہش ہے یا حسد اور اس حسد؟ کی خواہشات سے ہوتا ہے، یا خود محسوس یعنی جس پہ جادو کیا جاتا ہے اس کی اپنی کوتاہیوں سے ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم ترین سوال ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ہمارے ہاں سارا بلیم کیا جاتا ہے کہ میرا حاسد مجھے کھائے جا رہا ہے، جی جی جی، اور زیادہ تر شکوے یہی کیے جاتے ہیں، یہ فلاں آدمی میرے اوپر تسبیحات پڑھتا ہے اور مجھے بار بار تنگ کرتا ہے اور ہیٹ ریٹ کرتا ہے۔ بھائی برے نو لبن برا چلیا پر برا لبیا نہ کوئی، برا لبیا نہ کوئی، برے نو لبن برا چلیا پر برا لبیا نہ کوئی، جے میں اپنے اندر جھانکا تے میرے جیا نہ برا کوئی۔ اب کسی پہ بلیم کرنے کی بجائے سب سے پہلے آپ اپنے اوپر شکوہ شکایت کریں کہ تو نے کھڑکی، دروازہ اور اسی طرح کچھ سوراخ اور ونڈو کیوں کھولے ہیں کہ جس سے جادو آ رہا ہے۔ آپ کا حاسد طاقتور نہیں ہے، آپ کا جادوگر طاقتور نہیں ہے، جس کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہو، اللہ کا خاص فضل ہو، اللہ کی خاص مدد ہو، بھئی اس کو تو نوری فرشتے بھی سلام سلوٹ کرتے ہیں، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، یہ سارا سلام ہے۔ بالکل۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، جی، اور آگے جا کے ومن شر حاسد اذا حسد، جی، جہاں اپنے دیگر مخلوقات سے پناہ مانگنی وہاں حاسد کے حسد سے پناہ مانگنی ہے۔ حاسد کے حسد سے آپ جس وقت صبح کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی اور کتنی اہم حدیث گارنٹی ہے، کتنی بڑی گارنٹی ہے۔ کیا بات ہے۔ جو آدمی صبح کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، مسجد میں ادا کرتا ہے، وہ خصوصاً ہے ہی اللہ کے ذمے ہو گیا، اس کی حفاظت، پروٹیکشن اور اوپر سے ہو رہی آگے ہے۔ حدیث میں ٹکڑا ہے، اس کے ذمے کو کوئی دنیا کی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ جو حفاظت، جو اللہ حصار کی بن گیا، حفاظت وہ میں کوئی نہیں توڑ سکتا، کوئی توڑ نہیں سکتا۔ کوئی جادوگر آ جائے، انسان آ جائے، جن آ جائے، شیطان آ جائے، اور اس کے ساتھ پورے جتھے آ جائیں، پورے لشکر آ جائیں، پورے گروہ آ جائیں، ایک فرد جادو کرے، ٹیم ورک کی شکل میں جادو کیا جائے، پوری پلاننگ کے ساتھ جادو کیا جائے، پوری تیاری کے ساتھ جادو کیا جائے، پوری اسائنمنٹ لکھ کے جادو کیا جائے، میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اس آدمی کو کیا خوف و خطر جو صاحب ایمان ہے، اس آدمی کو کیا خطرہ ہے جو صاحب توکل ہے، اللہ پہ توکل کرنے والا۔ وہ کہتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ اور میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، باوضو ہو کے صبح کی نماز با جماعت ادا کر کے، صبح کے وظائف پڑھ کے، پھر جادوگر کے پاس نہیں، جادوگروں کے گروہ میں چلے جائیں۔ رب سے ڈر کے کہتا ہوں سارے الٹے لٹک سکتے ہیں لیکن آپ کو جادو نہیں کرے گا۔ اور حاسد بیچارہ تو اپنی حسد کی آگ میں ویسے جلنے والا ہے، خود ہی جل رہا ہے، وہ دنیا میں حسد کی آگ میں جلے گا اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جلے گا۔ استغفر اللہ۔ اس لیے حاسد آدمی، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کس سے حسد کر رہا ہے؟ تو اپنے بہن بھائیوں سے حسد کر رہا ہے، تو اپنے دوست احباب سے حسد کر رہا ہے، تو اپنے ایک پیالہ میں پانی پینے والے سے حسد کر رہا ہے، ایک ہی جگہ پہ اکٹھے بیٹھنے والے سے حسد کر رہا ہے، اور مسلمان سے حسد کر رہا ہے۔ خدا سے ڈر، تو اپنی زندگی کو، اپنی نسل کو تباہ نہ کر۔ تو باس بھائی، میں رب سے ڈر کے کہتا ہوں جادوگر، حاسد، ان کا کوئی رول کردار نہیں ہوتا۔ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے دروازے بند نہیں کیے، ہم نے اپنے ایمان کو نکھارا نہیں ہے، اپنے اعمال کو صاف ستھرا نہیں کیا، اپنے تن اور من کو پاکیزہ نہیں کیا، ہم اللہ سے روٹھے ہوئے ہیں۔
اللہ سے دوستیاں ٹوٹ گئی ہیں, اللہ سے تعلق ٹوٹ گئے ہیں. جس کا پیارا سونا رب حافظ محافظ خود بن جائے, فاللہ خیر حافظا, اس سے بڑھ کے کون, وہو ارحم الراحمین, میرے رب سے بڑا حافظ محافظ کون ہو سکتا ہے. شکوے جہاں دوسروں سے کرتے ہو, کبھی کبھی اپنے آپ سے بھی شکوہ کرنے کی عادت بناؤ, کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی آبجیکشن لگاؤ, کبھی کبھی اپنے آپ پہ بھی بلیم لگائیں. تیری نماز کیسی ہے, تیرا روزہ کیسا ہے, تیرے ذکر اذکار کیسے ہیں, تیری صبح و شام کیسی ہے, تیری آنکھوں کی صفائی کیسی ہے, تو دل کا پاک صاف کتنا ہے. تو اپنوں سے اپنائیت نہیں کرتا, تو اپنوں سے اپنائیت نہیں کرتا, تو غیروں کے ساتھ کیسے اپنائیت کر سکتا ہے. تو لہذا میں جس دن عباس بھائی بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں, بڑے چیلنج سے کہہ رہا ہوں, جس دن میں صبح کی نماز جماعت کے ساتھ اس نیت سے ادا کر لیتا ہوں, اس وقت اڑتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, فخر سے اڑتے ہیں, بھائی میں اللہ کے ذمے میں ہوں, تو مجھے توڑے گا. اس دن فخر سے ایڑیاں اٹھاتے ہیں ہم. سبحان اللہ. ہاں, جس دن فجر کی نماز جماعت سے رہ جائے, اس دن ڈرو کہ اس دن آج اللہ کے ذمے سے نکل گئے ہو. پھر حاسدوں کے خطرات میں پھر چل رہے ہیں, خطرات میں چل رہے ہیں, اور صبح و شام کے اذکار ہیں. پھر اس کے بعد جس کی اللہ خود حفاظت کی, پناہ کی, اور اس کی پوری خیر خواہی کی پوری گواہی دے, اور رسول کائنات کی زبان رسالت سے جو نکلا ہوا لفظ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, یہاں تو زہر بھی اثر نہیں کرتا, چاہے جائے کہ جادو, سبحان اللہ, چاہے جائے کہ حاسد, چاہے جائے کہ جادوگر. ان کی کیا حیثیت؟ بھائی آپ یقین کریں, میرے پاس ابھی شاید تصویر ہوگی, میں ایک صاحب تھا, وہ کہنے لگا میرا حاسد بڑا خطرناک ہے اور ہر وقت حسد کرتا رہا. میں نے کہا ایک کام کر, آپ نے ایک کام کرنا ہے, صرف اس طرح تصویر رکھ لے اور حاسد کے سامنے بیٹھ کے نا, بس تو نے ایسے نا کیمرہ مین اگر اس طرح دیکھے تو وہ اس طرح تصویر کر کے, تو آپ نے نا صرف اس طرح کر کے صرف پڑھتے رہنا ہے. آپ پڑھیں اپنے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میں یقین سے ڈر کے اللہ سے کہتا ہوں, تیسرے سے 5ویں منٹ میں وہ کرسی نہیں, کمرہ چھوڑ کے نہ بھاگے تو پھر کہنا. اللہ اکبر. وہ آپ کو ایک چلتے پھرتے لفظ سے, چلتی پھرتی دعاؤں سے, اور چلتے پھرتے وظائف سے پیارے سونے رب کے موحد متوکل علی اللہ بندے کو ڈرا رہا ہے. اور وہ ڈرا رہا ہے جس کا نماز روزے سے تعلق کوئی نہیں ہے, انسانیت سے تعلق کوئی نہیں ہے, پاکیزگی سے تعلق کوئی نہیں ہے, ایمان سے تعلق کوئی نہیں ہے. بھائی وہ تو تیرے سائے سے ڈرے, اسے تیرے سائے سے ڈرنا چاہیے کہ موحد آ گیا, یہاں بیٹھنے کا اب کوئی تک نہیں بنتا, یہاں بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے. تو لہذا میں اپنے سامعین کو واضح طور پر 2 ٹوک یہ اعلان کر کے بات بتانا چاہتا ہوں, حاسدوں سے نہ ڈرو, جادوگروں سے نہ ڈرو, ایک اللہ سے ڈرو. جو ایک اللہ سے ڈرتا ہے اس کو پھر کسی کا ڈر نہیں ہوتا, اور جو اللہ سے روٹھ جاتا ہے وہ پھر سب سے ڈرتا ہے, وہ پھر ہر بندے کو حاسد سمجھتا ہے. اور اپنے جو حاسدین بھائی ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں, کتنی دیر کس سے حسد کرو گے, کس سے حسد کرتے ہو, کس چیز سے حسد کرتے ہو. یہ حسد آپ کا اپنے بھائی سے نہیں ہے, یہ آپ کا حسد اللہ کی ذات سے ہے کہ اللہ نے تقسیم غلط کی ہے. استغفر اللہ. یہ آپ کا حسد اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں, اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. تو آپ اللہ کی تقسیم پر کب تک نہیں راضی رہو گے. استغفر اللہ. اور پھر اس کا ساتھ ایکشن ریاکشن بھی دکھاتے ہو, جادو کی شکل میں کفر بھی کرتے ہو, اور پھر ساتھ ساتھ مسلمانوں کے گھروں کو مسمار اور تباہ بھی کرتے ہو, ان کے چین چھینتے ہو. چین چھیننے سے نہیں آتا, چین دینے سے آتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. چین دینے سے آتا ہے, سکھ لوٹنے سے نہیں آتا, سکھ دینے سے آتا ہے. کیا بات. آپ گھروں میں اپنے سکھ چاہتے ہو تو سکھ بانٹنے شروع کر دو, مسکراہٹے چاہتے ہو تو مسکراہٹے صدقہ کرنا شروع کر دو. کیا بات ہے, مسکراہٹے صدقہ کرو. آپ پیار صدقہ کرو, محبت بانٹو. آپ کے گھروں میں نہیں, آپ کی نسل در نسل مسکراتی نظر آئے. یہ بات بھی کہتے ہیں نا کہ اس کا معاملہ ہے جیسے ایک دیوار ہے, آپ اس کی جانب جو تھرو کریں گے وہی آپ کے پاس آئے گا. اگر آپ خوشی, مسکراہٹ, نیکی جو تھرو کر رہے ہیں, بانٹ رہے ہیں, تو وہی آپ کی جانب پلٹ کر آئے گا. وہی آئے گا. سبحان اللہ. جو چکر دیتے ہیں وہی واپس آتے ہیں. جو چکر دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں چکر آ رہے ہیں, بھائی چکر جو دیا تھا وہ آیا ہے واپس. لہذا چکر نہ دیں. اور قرآن جی کی آیت ہے, یہ تو میں نے جس دن عباس بھائی پڑھی نا, رونگٹے کھڑے ہو گئے.
ہمیں پلاننگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اپنے حاسدین کے خلاف کوئی الگ سے وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. مکر جو مکر کرنے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے، چالیں چلنے والا ہے، حسد کرنے والا ہے، آخر کار اس کا مکر اسی کے گھر میں لوٹتا ہے. اللہ بیاہلی کہتا ہے میری بیوی بیمار ہے، میرے بچے پریشان ہیں، میرے بچے بے دین ہوتے جا رہے ہیں. یہ انہی جو کھلواڑ کا نتیجہ ہے جو کھلواڑ آپ کر رہے ہیں، جو پلٹ کر پھر وہ پلٹ کر آ رہے ہیں. تو لہذا ہمیں اپنے ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور پھر جو جادوگر کی وجہ سے ہم ڈرتے ہیں، جادوگر تو بیچارہ پہلے قابل رحم انسان ہے. جی بہتر. اس آدمی کو خام خواہ بلیم کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو قابل رحم ہے، اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. یا اللہ اس کو کتنی بڑی مار تو نے دے دی ہے کہ وہ ایمان سے کورا ہو گیا، ایمان سے خالی ہو گیا، قاری کفر صاحب میں جا رہا ہے. لوگوں کے کچھ سوالات ہیں، میں آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک دوست یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کسی عامل کو گھر بلا کر پورے گھر کا حساب کروانا کیسا ہے؟ لوگ عامل کو گھروں میں بلاتے ہیں، وہ آ کے کوئی حساب کتاب لگاتے ہیں اور پھر چیزیں بتاتے ہیں، تو کیا یہ عمل درست ہے؟ جی عباس بھائی، اصل میں جو لوگ پریشان ہیں، پیاسے کو تو کنواں چاہیے، جی. بھوکے کو تو کھانا چاہیے، جی. اور جاہل کو تو علم چاہیے، مریض کو تو دعا چاہیے. بے شک بے شک. اب گھروں کے جو مسائل ہیں کہ گھر میں چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں اور گھروں میں جو بیماریاں آ رہی ہیں، گھروں میں کھٹکے دھڑکے ہو رہے ہیں، گھروں میں آوازیں اور گھروں میں خون کے چھینٹے آ رہے ہیں، گھروں میں بعض دفعہ خوف ہراس کے ماحول پیدا ہو رہا ہے. تو اس میں دو صورتیں ہیں. اوکے. ایک صورت یہ ہے کہ جو جادوگروں کو بلایا جاتا ہے، غیر شرعی معالجین کو بلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ گھروں کا حصار کرتے ہیں. دو حصار ہیں. ایک حصار وہ ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، اور ایک حصار وہ ہے جو قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. قرآن و سنت سے ہٹا ہوا طریقہ یا تو غیر مسنون اور غیر شرعی ہو سکتا ہے، یا قرآن و سنت سے ہٹا ہوا طریقہ کفریہ اور شرکیہ اعمال پہ، بدعی اعمال پر مبنی ہو سکتا ہے. مثلا جو لوگ گھروں کے اندر آ کے حصار کرتے ہیں غیر شرعی طریقے سے، اس میں سے پہلی شکل یہ ہے کہ تعویذات لگانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا. تو تعویذات کے ذریعے حصار کرنا یہ غیر شرعی ہے. اور اسی طرح بسا اوقات یہ ہے کہ ہم لوگ نقوش لگا دیتے ہیں. جی. نقوش لگا دیتے ہیں. نقوش کوئی بھی ہو سکتے ہیں. بسا اوقات کسی بابے کی تصویر لگا دیتے ہیں کہ اس بابے کی تصویر کی وجہ سے جادو نہیں آئے گا. اب جادو نہیں جائے گا. یہ بھی کہیں کہ بابے کی تصویر اس بات کی علامت ہے کہ اب جادو کو باقاعدہ سند دی جا چکی ہے، اب یہاں جڑیں اس کی پکی ہو چکی ہے. اب بابے نے نکلنے دینا ہی نہیں ہے، کیونکہ بابا بڑا مضبوط ہے. بابا بڑا مضبوط ہے. تو بابے کی تصویر لگانا یا غیر لٹکانا، جو شرعی تعویذ بنانا، اور اسی طرح نقوش لگانا. اور پھر اگر تھوڑی سی علم سے متعلقہ بات ہو تو یہ بھی ہم اپنے ناظرین کو، سامعین کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لوہے قرآنی ہے. لوہے قرآنی تو گھروں میں بہت زیادہ لگائی جاتی ہے. جی جی. آپ یقین کریں کہ عرب لوگوں نے اس کے اوپر اتنا سخت لکھا ہے عقیدے کے متعلق کہ لوہے قرآنی سے آپ کیا شفا اور کیا چیز آپ اخذ کر رہے ہیں. مثلا کوئی آدمی ادھر سے انا تینا کا لفظ پکڑے اور ادھر سے قل اعوذ بربی لفظ پکڑے، قل اعوذ پکڑ لے، ادھر سے الم تری پکڑ لے، اور ادھر سے ویل لکل ہمازۃ ایک لفظ یہ پکڑ لے، القاریہ پکڑ لے، اذا زلزلت پکڑ لے، اذا زلزلت الارض زلزالہا. یہ سارے کا پورا ایک نقش بنا کے لگا دے تو آپ عباس بھائی کوئی معنی اس کا اخذ کر سکتے ہیں کہ کوئی معنی بنتا ہے؟ ایک سے آپ الف لام میم پکڑ لیں، الف لام را پکڑ لیں، نون پکڑ لیں، قاف پکڑ لیں، سواد پکڑ لیں. بھائی لکھنا ہے تو لکھو کہ سواد والقرآن ذی ذکر، پوری سورت لکھو. لکھو کہ نون والقلم وما یسطرون، پڑھو کہ قاف والقرآن المجید، پڑھو کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میرے پیارے سونے رب جیسی کتاب لا ریب تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. کوئی کتاب لا ریب نہیں.
آپ ادھر سے الف لام میم پکڑ لیں، ادھر سے الف لام را پکڑ لیں، نون پکڑ لیں، لوح قرآنی کو یہ حروف مقطعات سے آپ کیا معنی اخذ کر رہے ہیں؟ کبھی آپ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ہی نہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ معنوں سے بھرے ہوئے ہیں. جی تو اللہ سے ڈر کے خود ہی کنفیوز یہ لوح قرآنی گھروں میں جو لگاتے ہیں، لوح قرآنی لگانے کی بجائے قرآن مجید کی پوری صورتیں، اللہ نور السماوات والارض، پوری آیت لکھیں اور اس کی سینری بنا کے لگائیں، اللہ رحمت فرمائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیل لگانا، کیل لگا دیے جاتے ہیں، ادھر کیل ادھر کیل ادھر کیل. ایک صاحب رات میرے پاس آیا، کہنے لگا حافظ صاحب توحید کی حد ہے، بڑا مواحد آدمی، قرآن و سنت کی پابندی ہے، صحیح، اور ہمارے گھر میں سارے بھائی گویا کے متوع ہیں، صحیح وہ پورے دیندار ہیں. لیکن کرتے کرتے کہنے لگے کہ ایک صاحب میرے پاس آیا، اس نے ساتھ کیا ہے، مجھے یہ میری بیوی کا مسئلہ تھا، اس نے صحیح توحید عقیدہ توحید والا 4-5 جگہ کیل لگا دیے، ایک چھت پہ لگا دیا. اب چھت پہ اس کی ہمت تھی، اس نے کیسے لگائے ہیں 2-4. تو کہنے لگا کہ حافظ صاحب میں نے کہا کہ یہ دیواروں سے سارے کیل نکال دو. صحیح. کہنے لگا کہ دیواروں سے تو نکال دیں، یہ چھت میں جو لگائے ہیں وہ آپ کیسے نکالیں؟ تو یہ کیل لگانا، پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ رسی لگا دیتے ہیں، پورے گھر کو رسی سے کیل دیا. اب ایک صاحب تھے، اس نے پورے گھر کو 2 کنال کی کوٹھی اس کو رسی لگائی. میں نے کہا اللہ سے ڈرو، اگر آپ کی دیوار جن کراس کر کے آ سکتا ہے نا، تو آپ کی رسی کو کراس کرنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں ہے. آپ اس کو آیت الکرسی سے حصار لگائے اور وظائف سے حصار لگائے. اس کے بعد ساتھ ساتھ اونٹ کی ہڈی لگا دیتے ہیں. جی بالکل، اونٹ کی ہڈی دبا دیتے ہیں. اور باقاعدہ عید قربان میں بعض لوگ گوشت تلاش کرنے کی بجائے وہ اونٹ کی ہڈی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. اور بعض لوگ سفید مرغا جادو کو ختم کرتا ہے. ویسے مرغے کے متعلق تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وہاں رحمت اور باقی چیزیں وہ چیز ہے. اس طرح گھوڑے کے سم جو ہوتے ہیں، گھوڑے کے سم وغیرہ ادھر لٹکا. پھر اسی طرح ایک اور بڑا خطرناک کام کیا جاتا ہے کہ گھر میں گھر کو حصار کرنے کے لیے غیر اللہ کے لیے ذبیحہ، یہاں خون بہاؤ. جی بالکل، جی بالکل. خون بہاؤ غیر اللہ کے لیے جو ذبیحہ کیا جاتا ہے جن کے نام پر، یا اسی طرح جن خود کہہ دیتا ہے کہ خوش کرنے کے لیے، یا وہ یہ کھا لیں پی لیں لے لیں اور چلے جائیں، تو یہ شرک ہو گیا. اس کے ساتھ پتھر ہے. گویا کہ میں نے آپ کو تقریباً 10 چیزیں بتا دی ہیں، وہ چیزیں جو ہمارے ہاں معمول میں ہیں، اور وہ ساری چیزیں غیر مسنون اور شرکیہ کفریہ کوئی بھی چیزوں میں عامل اگر اس جانب لے کے جا رہا ہے تو ہمیں اس سے بچنا ہے بھائی. اس سے بھی بچنا ہے اور اس کے سائے سے بھی بچنا ہے. انشاءاللہ. وہ آگ ہے. جی بہتر. ہاں یہ آخری بات، جی قرآن و سنت سے جو حصار ہے، سب سے پہلے آپ کسی عامل کے پاس جانے کی بجائے سورۃ بقرہ پڑھیں یا سنیں پورے گھر میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ بقرہ لگائی جائے، جو ہم سن نہیں رہے تو اس سے توہین ہوتے. بھئی آپ توہین کی بات چھوڑیں، قرآن مجید کو گھر کو قرآن سنت سے معطر کریں تاکہ وہ شیاطین تو نکلیں، جہاں رب کا ذکر ہوگا شیطان بھاگ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ ساتھ اجتماعی طور پہ اپنے گھر میں ایک آدھی دفعہ دعا کرنی شروع کر دیں. یا اللہ ہم سارے یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح مل کے، ہمارے بچے بھی آگئے، ہم خود بھی آگئے، میری بیوی بھی آگئی، یا اللہ تیرے سے توبہ استغفار کے معافی کے طلبگار ہیں. تیرے سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، تیرے سے بڑا خالق مالک شہنشاہ تو کوئی نہیں ہے. میرا مسئلہ میرے سے بڑا ہے، میرا مسئلہ تیرے سے بھی بڑا ہے. یہ آپ اس طرح کریں گے اللہ رحمت فرمائے. جی بہتر ہو گیا. سر ایک اور سوال، یہ جو وظائف ہمیں بتلائے جاتے ہیں، ایک صاحب جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہم کرتے بھی ہیں لیکن ان میں اس قدر تاثیر پیدا نہیں ہوتی. وظائف کر بھی رہے ہیں لیکن وہ تاثیر نظر نہیں آتی. جی یہ سوال تو بہت عام ہے. یہ سوال تو اہل علم کا بھی ہے. ایک صاحب سے میں نے کہا وہ سورۃ بقرہ پڑھیں، وہ کہنے لگے حافظ صاحب ہم تو سورۃ بقرہ روزانہ 5 دفعہ پڑھتے ہیں. اب ایک بچی، اس کو میں نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ تو میں تقریباً 2-3 تسبیح کرتی ہوں. حسبنا اللہ پڑھیں، یہ بھی پڑھتے ہیں. گویا کہ کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے جو وہ پڑھتے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے، کوشش کر رہے ہیں. بعض لوگ 10 سے 15 سے 20 سپارے بھی پڑھتے ہیں. آپ یقین کریں، مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ 18 سپارے روزانہ پڑھتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز سیکھ کے جس وقت پڑھیں گے تو اس کی تاثیر آئے گی. کوئی کھانا جس وقت عام بندہ بناتا ہے، ریسپی کے بغیر بناتا ہے، تو وہ چاول لونے چاول بنتے ہیں. جی بالکل. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہے. جی
जिस वक्त उसको सही प्रॉपर सीख के बनाया जाए, वही बनाने वाला ऊपर से शेफ कहलाता है, चीफ शेफ कहलाता है। भाई फर्क क्या हुआ? हालांकि बनाने वाला तो वो भी है जी। यहां से अहले इल्म की कदर बढ़ेगी। मसलन आप पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, आप पढ़ते हस्बुन अल्लाह व निअमल वकील, आप पढ़ते अल्लाहुम्मा आफिनी फी बादानी, सुभान अल्लाह, ऐ अल्लाह तेरे पास आफियत कम तो नहीं है, तेरे पास आफियत ख़त्म तो नहीं हो गई, मेरा जिस्म आफियत के लायक नहीं है या तू देना नहीं चाहता, तू कहता है कि आफियत मांग, मैं तेरे से आफियत मांग रहा हूँ, आहा, या अल्लाह तेरे से आफियत। और मैंने कोई सर सुर की आफियत नहीं लेनी, मैं तुझे वादे कहता हूँ, तू मेरा प्यारा सोना रब है, सर से पाँव तक कोई हिस्सा ऐसा ना हो आफियत से खाली हो। मांगो इस तरह। आप किससे? बेगाने से मांग रहे हो? अपने रब से मांग रहे हो। ऐसे से मांग रहे हो जो दे नहीं सकता, ऐसे से मांग रहे हो जो देने पे कादर है, ऐसे से मांग रहे हो जिसके पास आफियत नहीं है। आफिनी फी बादानी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, या अल्लाह मेरे कानों में अब कोई ऐसा लफ्ज़ ज़िंदगी में ना पड़े जो लफ्ज़ आफियत को तोड़ने वाला हो। अल्लाहु अकबर, मेरे कानों को आफियत का पूरा मरकज़ो महवर बना दे। क्या ऐ अल्लाह मेरी आंखें गर्दो गुबार से लदी हुई हैं, मेरी आंखें मैल कुचैल से भरी हुई हैं, मेरी आंखें गुनाहों के दलदल में डूबी हुई हैं। या अल्लाह मेरी एक दरख्वास्त और रिक्वेस्ट है कि तू मेरी आंखों को आज के बाद आफियत दे दे, ताकि मैं अपनी आंखों को सही मानों में प्यारे सोने रब का फर्मा बरदार बना सकूं। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बादानी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बासारी। आगे ला इलाहा इल्ला अंत, सुभान अल्लाह। आगे बड़ी सबसे बड़ी बात आ गई। ये तो मुस्बत पहलू है दुआ का, और दुआ का जो नेगेटिव मनफी पहलू की जो नफ़ी है वो बड़ी प्यारी बात है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क़री। अल्लाह, बड़े वो बंदा आफियत में नहीं है जो कुफरिया अमाल में है, वो आफियत में नहीं, वो आफियत में नहीं है, उसका जिस्म आफियत में नहीं है। वो चाहे रोज़ाना की बुनियाद पे 20 डिशें खाने वाला, रोज़ाना की बुनियाद पे 20 गाड़ियाँ बदलने वाला, महल्लात और जंगलात में उसके पूरे बादशाही है, वो बंदा आफियत में नहीं है। यकीन करें, मैं अपने असातिज़ा और अहले इल्म से भी दरख्वास्त करता हूँ, इन लोगों को बाकायदा समझाओ कि ये खाली दुआएं आपको सिर्फ वर्के मिलने से पढ़ने वाली नहीं है। आप कोई छोटा सा काम करते हो, बाकायदा 1 साल वर्कशॉप करते हो, 1 साल कोर्स करते हो, 1 साल सीखते हो, उस्तादों की मारे खाते हो। मेरे प्यारे सोने रब का कलाम ही ऐसा है जो बगैर सीखे सीखा जाए। दुआओं में तासीर उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दुआओं की सही हिकमत और हकीकत और उसके असरार समझ नहीं आएंगे। अल्लाह, आप फिर और उसके बाद और वो आएंगे उलमा के पास बैठने उलमा से, के पास अहले इल्म बैठ- की खिदमत अहले में इल्म। बैठने से। और पहला लफ्ज़ भला क्या है इसमें? अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा, अल्लाह से ताल्लुक अल्लाह जोड़ से रहे हैं। पहला लफ्ज़। आप अल्लाहुम्मा लफ्ज़ का मतलब यह है कि अल्लाह ताला के तमाम अस्मा व सिफ़ात का ये मुखफ़फ़ इस्तेमाल कर रहे हैं आप। उनको सम अप करके, हाँ बिल्कुल, कि वो तमाम खसूसियात, ताकतों, कुदरतों के साथ हम पुकार रहे हैं उस अल्लाह को। या अल्लाह तुझे मैं रहीम कहूँ या रहमान कहूँ, आहा, तुझे मैं गफूर आहा, कहूँ या गफ्फार आहा, कहूँ, क्या बात, तू क्या कुछ नहीं है, तू ही तू तो सब है। कुछ तो है। आहा, या अल्लाह मैं कुछ नहीं और तू सब कुछ, मेरा कुछ नहीं और तेरा सब कुछ। सब कुछ, क्या आप इस नजरिए से कोई एक दुआ पढ़ के, एक दुआ नहीं एक लफ्ज पढ़ के देखें, फिर उसके बाद जादू की कड़ियां कैसे नहीं टूटती। इंशाअल्लाह, जादू नहीं, जादूगर टूट जाएंगे, इंशाअल्लाह, और जादूगर नहीं, जादूगरों की नस्लें टूट जाएंगी। अल्लाह, और हासद नहीं, हासद के पूरे पलंदे टूट जाएंगे। आप प्यारे सोने रब को पुकार के देखे तो सही, नमरूद की आग कैसे नहीं ठंडी होती। अल्लाह अकबर। फिरौन का घर दुश्मनी से लदा हुआ, प्यार मोहब्बत का गहवारा कैसे नहीं बनता। सही सही, फिर फिरौन मारना भी चाहे तो नहीं मार सकता। नहीं मार सकता। जज़ाकल्लाह। कारी साहब, सवालात अभी भी बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त, ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने वक्त निकाला और सवालात को एंटरटेन किया। फ़ारूकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम सुनाया, जज़ाकल्लाह खैर। ख़वातीन व हज़रात, आपने आज की ट्रांसमिशन मुलाहिज़ा की, हमने जो आज गुफ्तगू की, आपने, मेरा यकीन है कि उससे बहुत कुछ सीखा होगा।
کہ ہم جو دیتے ہیں، جو بانٹتے ہیں، وہی ہماری جانب پلٹ کے آتا ہے. اور ہم اگر خیر سگالی کے ساتھ کام کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے جو انسان ہیں، وہ بھلے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر کسی پریشانی کا شکار ہے، کسی آفت کا شکار ہے، تو ہمیں اس کی ہیلپ کرنی ہے. ہم جب اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کریم ہماری مدد کرتے ہیں اور ہماری حفاظت فرماتے ہیں. اور جو جادو کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے سب سے پہلے اپنی نماز ہم پکی کریں، باجماعت پکی کریں، اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا اور مضبوط کریں، اور جو وظائف اور جو دعائیں کریں پوری طرح سمجھ کے اللہ کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کر کے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اس رب سے، کریم رب سے، اس بڑے رب سے مانگنا ہے. تو انشاءاللہ ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اللہ ہماری اس دنیا کی زندگی کو بھی خوبصورت کر دیں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ ہمیں جنتوں کا وارث بنائیں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، جو پریشانی کا دور چل رہا ہے اللہ اس کو دور فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے پیغام ٹی وی.